انقلاب فجر کی نماز سے ہوگا، سکون عشاء کی نماز سے ہوگا، اگر اور محبت اللہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو رات کے 3 بجے کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، پھر دیکھو زندگی میں کیا تمام قوم کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے۔ لمبے سجدے کرو، کورونا کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کے مسائل ہے، سب پریشان ہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب اسرائیل پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جہاں بہت ظلم ہو رہا وہاں کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ سب کیوں آیا معلوم ہے؟ بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، ہم کو ہوشیار کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن پھر بھی رات کے 2 بجے مرفے اور پٹاخے چل رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ابھی کورونا کے ذریعے اور بھی کتنے بھی لوگ، مطلب طوفان ہیں، آندھیاں اور بھی کتنے بھی آندھو، ہم تو اپنی مستی میں مگن ہیں۔ نوجوانوں، ناچ گانا اور صرف ناچ کے سو جانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے جو علم و ہنر ہے یہ ماں باپ کی دعا کا اثر ہے۔ ماں باپ کی دعا جس نے لے لی، میں سمجھتا ہوں دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اگر ایک کامیاب انسان بننا ہے، ایک اخلاق والا انسان بننا ضروری ہے۔ اگر میں پی ایچ ڈی 10 بھی کر لوں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ڈگریز حاصل کر لوں، لیکن اگر میرے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو پھر میں وہ انسان نہیں ہوں، میں وہ پی ایچ ڈی سائنٹسٹ نہیں ہوں۔ میرے عزیز نوجوانوں، دوسرا والدین کی قدر کی۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، محمد ساجد صاحب یہ بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ سائیکالوجسٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اب عالی جناب ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عالی جناب ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ عزت مآب عالی جناب محترم المقام شیخ حسام الدین صاحب، چیئرمین گیلیکسی گروپ آف انسٹیٹیوشنز، آج کی اس گیلیکسی کی سرزمین سے میں پہلی بار مخاطب نہیں ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں اس کالج کا وائس پرنسپل رہ چکا ہوں، اور ہمارے اور شیخ حسام الدین صاحب کے کافی عرصے سے تعلقات ہیں، لگ بھگ 2010 بھی نہیں، اس سے پہلے سے میں الحمدللہ ہم ایک دوسرے سے کافی واقف ہیں، اور کافی ہم نے کام کیے ہیں سماجی خدمات میں، ملت اسلامیہ کی خدمات میں، اور ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم کو قوم اور ملت میں تفرقہ کرنا ہے، تمام قوموں کو لے کر ہم نے کام کیا ہے۔ مجھے آج پھر فخر ہے کہ شالی بنڈے ایریا میں پرانے شہر کے اس قدیم اور سب سے متحرک، میں کہہ سکتا ہوں تحریک والا ادارہ گیلیکسی گروپ آف انسٹیٹیوشن، جو صرف کلاسز تک محدود نہیں ہے، جو صرف سی سی، ایم پی سی، بائی پی سی، بی کام، جنرل، کمپیوٹرز، بی بی اے تک محدود نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ کیوں کہ جب تک بچہ انٹرمیڈیٹ میں ہے وہ 2 سال تک رہے گا، لیکن ایسے اگر سیشنز اس کو ملتے رہیں گے، ایسے دانشور حضرات بات کرتے رہیں گے۔ ایک بات آج غور سے سنو میرے نوجوانوں، آنے والی وقت کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آج ہمارا وقت چل رہا ہے، چلے گا، اور پھر ہم اس دنیا سے ضرور چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کہ دوڑتے ہوئے خون میں، دھڑکتے ہوئے دل میں اگر انقلابی کیفیت نہیں ہے، بدلنے والی کیفیت نہیں ہے، اگر کچھ کر گزرنے کی کیفیت نہیں ہے، اگر سوچ میں سستی ہے، کاہلی ہے، لیزی پن ہے، تو پھر ایسے منچ پہ، ایسے سٹیج پر، ایسے سینشین پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ اگر کامیاب ہونا ہے تو 3 باتیں میری گولڈن یاد رکھنا۔
اگر ایک کامیاب انسان بننا ہے، یہ سب حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جس کو زندگی میں سنتے رہیں گے آپ آنے والے وقتوں میں، انہوں نے یہ 3 باتوں پر ضرور عمل کیا ہے۔ ایک، وقت کی قدر کی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر جس نے وقت کی قدر کی اس کو ساری دنیا قدر کرتی ہے۔ دوسرا، والدین کی قدر کی ہے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو علم و ہنر ہے یہ ماں باپ کی دعا کا اثر ہے۔ ماں باپ کی دعا جس نے لے لی، میں سمجھتا ہوں دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اگر ایک کامیاب انسان بننا ہے، ایک اخلاق والا انسان بننا ضروری ہے۔ اگر میں PhD 10 بھی کر لوں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ڈگریز حاصل کر لوں، لیکن اگر میرے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہیں تو پھر میں وہ انسان نہیں ہوں، میں وہ PhD سائنٹسٹ نہیں ہوں۔ میرے عزیز نوجوانوں، تعلیم کے ساتھ، ہنر کے ساتھ، تیسری چیز آپ کو اخلاق پہ ضرور چلنا ہے، کیونکہ دنیا آپ کو اخلاق سے پہچانے گی۔ اور اسی لیے تو دیکھا جائے سب سے زیادہ جنت میں کون ہوں گے؟ بولے اخلاق والے ہوں گے۔ کیوں بتایا گیا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، آنے والا دور بہت چیلنجنگ دور ہے۔ قدم قدم پہ آج اتنے چیلنجز ہیں جس کا سامنا کرنے کے لیے ابھی دانشور سب سوچ میں ہیں، کرنا کیا ہے، کیسے ہم نمٹیں ان چیلنجز کو۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے آپ کے چیلنجز آنے والے وقتوں میں کیا، کیونکہ آپ کی آج 16, 17, 18, 19, 20, انڈر 25 میں آپ ہیں، لیکن آنے والا 5 سال 10 سال کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے اس کے لیے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیسے تیار ہو؟ سب سے پہلے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے محبت کیجئے۔ CEC اگر آپ نے چنا ہے تو اس سے محبت کیجئے، سبجیکٹ سے محبت کیجئے۔ گرل فرینڈ سے محبت کرے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، سبجیکٹ سے محبت کیجئے۔ اگر کچھ بننا ہے، کچھ نہیں بننا ہے، وقت گزاری کرنا ہے تو نو پرابلم، یو کین گو ہیڈ۔ آپ جیسے حال میں جی رہے ہیں ضرور جی لیں گے، اور ایک وقت آئے گا پھر آپ اس وقت کو یاد کریں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وقت کی قدر، منی انویسٹمنٹ نہیں ہے نوجوانوں۔ لوگ پیسے کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ٹائم انویسٹمنٹ ہے۔ جو ٹائم آپ دے رہے ہو اس کا ریٹرن آپ کو ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ بالکل ہونا ہے۔ تو یقین جانیے اگر اپنے اندر آپ وقت کی قدر، ماں باپ کی قدر، اور پہلے اپنے آپ کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ میں کیوں پیدا ہوا، مجھے کرنا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے جینے کا مقصد کیا ہے، مجھے آنے والے وقتوں میں کیا بننا ہے، یہ ضروری ہے۔ ورنہ آج سب سے بڑا انقلاب اس ڈیوائس پر ہے۔ آج سارے نوجوان اس پہ کنیکٹڈ ہیں، لیکن جیسا کنیکشن پریکٹیکلی ہونا چاہیے اس میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے شک یہ بھی ضروری ہے دنیا سے کنیکٹ ہونے کے لیے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عزیز نوجوانوں، اس موبائل کو صرف آپ ایک ضرورت کی حد تک یوز اینڈ تھرو رکھیے۔ آپ جتنے بھی IAS IPS بنے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے، اس سے بنے IAS IPS؟ نہیں۔ 18 گھنٹے 24 گھنٹے جھاڑوں کے نیچے پہاڑوں کے اندر کہاں کہاں جا کر مصیبت سے تعلیم حاصل کر کے آج کلیکٹر بنے، جوائنٹ کمشنر بنے، کمشنر بنے، کیا کیا بن رہے ہیں۔ عزیز نوجوانوں، زندگی کا ایک مقصد طے کر لیجئے۔ اور میں ایک خاص بات بول کے میں جو ہے بات کو ختم کروں گا کہ سننے کی عادت ڈالیے، گانے سننے کی نہیں، سننے کی عادت، دانشوروں کو سننے کی عادت۔ کیونکہ اکثر دیکھا میں میری زندگی کے جتنے بھی میں اپنا وقت نکالا، نوجوان خاص طور پہ یہ کیا لیکچر چل رہا بھائی ہے، اب یہ بڈھا آ گیا پتہ نہیں کتنی دیر بات کرے گا، اب یہ اندر سے ایک الگ ہی فیل ہوتا رہتا ہے۔ نہیں، ان کے تجربات کو آپ گنوا نہیں سکتے، ان کی زندگی کے وہ لمحات جو انہوں نے گزارے ہیں اس کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے۔ عزیز نوجوانوں، پروفیسروں کو سنیں گے، دانشوروں کو سنیں گے، لیکچررز کو سنیں گے، سبجیکٹ ایکسپرٹس کو سنیں گے، تبھی سن کے آپ کو پتہ ہے کھیتی میں یہ پھل، یہ گیہوں، چاول کیسے آتا؟ پانی کو سیراب کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیکچررز، پروفیسرز، دانشورز، گیسٹ لیکچررز جو بھی آپ سنتے ہیں یہ آپ کو سیراب کرتے ہیں، علم سے، علم کی روشنی سے سیراب کرتے ہیں۔
یہ جب آپ کو سیراب کرتے ہیں تو جب اندر سے ایک آپ کے اندر انقلابی اور تبدیلی جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ عزیز نوجوانوں، آپ اپنی زندگی میں سیریس ہو جائیے، آج ٹھان لیجئے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بتائیے کون IAS بنا ہے، کون IPS بنا ہے، کون IFS بنا ہے؟ IRS تو معلوم بھی نہیں ہے، IRS کیا ہے نہیں معلوم۔ شعور ہم کو ضرورت نہیں، انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، ہم ایسے جی رہے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ نہیں، 5 منٹ 5 minutes will change your life if you think positively. Yes, what am I, what I have to be, what is my target, what is my objective, what is my goal, why I am living, how I am living, what changes I have to be, کیا changes مجھے لانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر پوچھا جائے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ایک دور ایسا تھا 10 سال پہلے، امیر صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، شمشاد قادری صاحب، میڈم بھی یہاں پہ تشریف فرمائے، شیخ حسام الدین صاحب جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں، کافی انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ آپ صدارت رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں۔ نوجوانوں سے 10 سال پہلے پوچھا جائے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، نہیں ہمارے ماما جو ہے سعودی میں ہیں، آٹو کیڈ سیکھ لیتا ہوں، انٹر کے بعد چلے جاؤ، SSC کے بعد چلے جاؤ، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم گول ہو گیا۔ کبھی کوئی یہ نہیں بتایا میں IAS بننا چاہتا ہوں، IPS بننا چاہتا ہوں، میں کلیکٹر بننا چاہتا ہوں، میں کمشنر بننا چاہتا ہوں، انسپیکٹر آف پولیس تو بھی بننا چاہتا ہوں۔ ارے سارا سماج سدھر سکتا ہے آپ کے سدھرنے سے، اس لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، آپ سدھر جاؤ، گھر سدھرے گا، گلی سدھرے گی، محلہ سدھرے گا، علاقہ سدھرے گا، شہر سدھرے گا۔ یہ انقلاب کب آئے گا؟ جب ہم بدلیں گے تو آئے گا۔ نہیں وہ ایسا ہو رہا، وہ ویسا ہو رہا، وہ حکومت ایسا کر رہی، وہ ایسا کر رہی، میں بولتا ہوں شٹ اپ یور ماؤتھ۔ آپ کیا کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیے، بحیثیت کے ریسپانسبل سٹیزن فنڈامنٹل رائٹس معلوم ہے کیا؟ بتائیے۔ نہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے کیا معلوم؟ بتائیے۔ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کتنے ہیں بتائیے۔ سوشل میں ہم کتنے اچھے ہیں بتائیے۔ پالیٹکس میں ہم کتنے اچھے ہیں بتائیے۔ انہوں ایسے ہے، انہوں پارلیمنٹ میں ایسا بولے، وہ بل ایسا پاس ہو گیا۔ نوجوانوں یہ سب اس لیے بول رہا ہوں، ہنسنے کے لیے نہیں، آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں۔ مجھے پروفیسر امیر صاحب نے کل شام میں بتایا، گیلیکسی کالج جا رہا ہوں، میں بولا میرے بہت پرانے رشتے ہیں وہاں پر، مجھے جا کے آج بات کرنا ہے نوجوانوں سے۔ نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ میں آج آپ کو صرف جگانے آیا ہوں، جاگ گئے تو بس ہے آپ، اتنے میں سے ایک بھی جاگا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور اس محفل کو سجانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سونے والوں کو کوئی آنکھیں نہیں اٹھاتا۔ الصلاۃ خیر من النوم دوپہر میں پڑھ رہی، زہر کے وقت فجر کا میسج پڑھ رہی، الصلاۃ خیر من النوم، انقلاب فجر کی نماز سے ہوگا، سکون عشاء کی نماز سے ہوگا۔ اگر اور محبت اللہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو رات کے 3 بجے کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، پھر دیکھو زندگی میں کیا تمام قوم کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے۔ لمبے سجدے کرو، کورونا کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کے مسائل ہیں، سب پریشان ہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب اسرائیل پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جہاں بہت ظلم ہو رہا وہاں کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ سب کیوں آیا معلوم ہے؟ بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، ہم کو ہوشیار کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن پھر بھی رات کے 2 بجے مرفے اور پٹاخے چل رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ابھی کورونا کے ذریعے اور بھی کتنے بھی لوگ، مطلب طوفانیں، آندھیاں اور بھی کتنے بھی آندھو، ہم تو اپنی مستی میں مگن ہیں۔ نوجوانوں ناچ گانا اور صرف ناچ کے سو جانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور بھی دانشوروں کو سننا ہے، ان کی بھی کام کی باتوں کو اپنانا ہے، لیکن اگر 50 بات سنیں تو اس میں سے ایک بات پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ لو۔ اگر 5 وقت کی نہیں پڑھتے، پڑھنا شروع کر دو۔ اگر کسی بات سے ڈر ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ اگر زبان میں تم تاثیر چاہتے ہو، اللہ کا ذکر صبح شام سوتے وقت بھی کرتے رہو، پھر دیکھو آپ کے گھر کے اندر بھی انقلاب آئے گا، گھر کے اندر کی مصیبتیں چلے جائیں گی، سارا معاشرہ، ساری قوم۔ ارے بھائی مائنارٹیز، ایک وقت آیا تو میں ضرور بات کروں گا، مائنارٹیز بھیک مانگنے والی قوم ہو گئی،
भीख मांगने वाली कौम हो गई। हमारे को 12% नहीं दिए, 4% बेचारे दिए थे, उन्होंने कौन सा बड़ा काम करे। हक को छीनना है, हक को मांगना नहीं है। बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस इंडियन सिटीजन। इंडिया, हिंदुस्तान के लिए हमने आज़ादी के लिए भी 15 अगस्त करीब आ रहा है। 15 अगस्त बोलते हुए हम वही तस्वुर में चले जाते, जाना ठीक है नेशनल एंथम है हमारा, सारे जहां से अच्छा है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का। ये गाने बजाने तक नहीं है, बात तकरीर तक नहीं है। हम इस देश में हैं, देशभक्त भी हैं। हम अपनी मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे खबरस्तान भी यही नहीं। अजीज नौजवानों, बदल जाओ, चेंज हो जाओ। आज सोते वक्त थोड़ा 2 या 5 मिनट सोचो, मेरा नाम अगर मुजाहिद है तो मुजाहिद क्यों है, कुरान से क्यों लिया गया। What is the meaning of मुजाहिद? What is the meaning of साजिद? My name is साजिद, I know that सजदा करने वाला, साजिदीन साजिदीन साजिदीन, सारी कुरान में देख लीजिए साजिद का नाम। मुजाहिद क्यों है, ताहिर क्यों है, गौस क्यों है? पहले नाम पे तो गौर करो, नाम की सिफत क्यों है, क्यों चुना गया। प्लीज थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जितना सोचोगे और जितना सुनोगे उतने ही अच्छे दानिश्वर भी बनोगे, उतने ही अच्छे ऑफिसर भी बनोगे। एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और भी लोगों को सुनना है। रख हौसला मंजर भी वो आएगा, रख हौसला मंजर भी वो आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सर। कहिए उनकी जो जो बातें उनके सामने आपके सामने रखी, कम से कम 50 बातों में से 2 बातों में तो इंशाअल्लाह ताला आप वो इनकलाब लाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ अली जनाब साजिद साहब का कि उन्होंने अपनी जज्बाती तकरीर में नौजवानों को, सोते हुए नौजवानों को जगाया।